ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 27 باب القسم۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ازواج کے درمیان کی جو کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، تو اس صورت میں باری کا رکھنا، قسم منا باری کا رکھنا، باری مقرر کرنا، نوبت بنوبت ان کے پاس رہنا اور ان کے درمیان عدل اختیار کرنے کا شریعت کا حکم ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ باب القسم، یہ باب تقسیم کے متعلق باری مقرر کرنا۔ کہہ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، جو کسی شخص کی دو آزاد بیویاں ہو، فَعَلَيْهِ أَن يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، اب اس پر واجب ہے کہ ان کی بیچ باری مقرر کر کے عدل سے کام لے۔ بکرین کانتا او طیبین، دونوں بیویاں کنواریاں ہو یا دونوں غیر کنواریاں ہو، یا او احداہما بکرن والاخرى طیبہ، ایک کنواری ہو اور دوسری کنواری نہ ہو۔ کیا مطلب؟ مثلا ایک شخص نے نکاح کیا، آج اس کے پاس بیویاں، یہ تو کنواری ہے نا، اور پہلی والی کیا ہے، طیبہ سمجھی جاتی ہیں، تو دونوں کے درمیان یہ عدل کرے گا، جتنی رات کنواری کے پاس رہے پھر اتنی راتیں طیبہ کے پاس رہے۔ لقولہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، من کانت لہ امرأتان، جس شخص کی دو بیویاں ہو، ومال الی احداہما فی القسم، ایک کی طرف مائل ہو جائے قسم میں، باری میں وغیرہ چیزوں میں عدل و انصاف نہ رکھے، ایک کی طرف زیادہ کیا کرے، میلان کرے، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کا آدھا بدن شل ہوگا، مائل ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح شاہ صاحب سے مروی ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان یعدل فی القسم بین نسائہ، پیغمبر علیہ السلام تمام بیویوں میں قسم میں، نوبت میں، باری میں عدل سے کام لیتے تھے۔ وکان یقول، اور آپ علیہ السلام یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، یا اللہ میں تقسیم کر رہا ہوں راتیں، باری میں نے مقرر کی ہے، یہ تو میری کیا ہے، اختیار میں ہے، اور میرے کیا ہے، میرے اختیار میں ہے، فلا تواخذنی فیما لا املک، اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے نا، اس میں میری گرفت نہ فرما۔ یعنی کیا معنی، زیادت المحبہ، کہ دلی محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہوئے تو اس میں کوئی گرفت نہیں۔ ولا فصل فیما روینا، اور جو بات ہم نے احادیث میں ذکر کر دینا، اس میں باکرہ طیبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے مزید ذکر کر رہے کہ والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، بیوی ایک پرانی ہے اور ایک کیا ہے، نئی ہے، ایک سے نیا نکاح ہوا ہے اور ایک سے پہلے نکاح ہوا ہے، تو یہ دونوں برابر ہے، جدیدہ قدیمہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ اطلاق ما روینا، کیونکہ جو حدیث ہم نے ذکر کر دی مطلق ہے، وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، اور یہ باری نوبت وغیرہ مقرر کرنے کس لیے ہے، نکاح کے حق ہے نا، وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ، اور اس میں تو ان کے بیچ کوئی فرق تفاوت نہیں ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ دیا جاتا ہے، نوبت باری وغیرہ مقرر کی جاتی، اس کی جو مقدار ہے، مثلا کسی کے پاس 3 دن رہنا، یا کیا کر کے ایک کے پاس 1 دن رہنا، پھر اس کے بعد سب کے پاس 1 دن کے لیے جانا، تو 1 دن کرے یا 2 کرے یا 3 دن کرے۔ کہہ رہے کہ اس میں زوج کے حال کو دیکھا جائے گا، وہ جس طرح چاہے، مثلا اس کے پاس 1 دن ہے تو دوسرے کے پاس بھی 1 دن ہے، اس کے پاس 2 دن ہے تو اس کے پاس بھی 2 دن۔ والاختیار فی مقدار الدور، اس دور زمان نوبت اور باری میں جو مقدار ہے نا، اس کا اختیار کس کو سپرد ہے، الی الزوج، خاوند کو، لأن المستحق، کہ جو چیز واجب مستحق ہوا تسویت، وہ برابری کرنی ہے، دون طریقہما، طریقہ ضروری نہیں ہے بلکہ برابری ضروری ہے۔ والتسویت فی البیتوتۃ لا فی المجامعۃ، اور پھر جو برابری ہے نا، نوبت مقرر کرنا، یہ رات گزارنے میں ہے، مجامعات ضروری نہیں، مثلا ایک سے جمع کی دوسرے سے جمع کی، اس کی طبیعت نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ لأنها تبتنی علی النشاط، جمع وغیرہ ہم بستری کا مدار تو کس پر ہے، نشاط پر، چستی پر، طبیعت پر۔ وإن كانت إحداهما حرة، اگر ایک اس کی بیوی ہے وہ کیا ہے، آزاد ہے، والأخرى أما، اور دوسری کیا ہے، کنیز، اس سے نکاح کیا ہے، فللحرة الثلثان من القسم،
تو جو آزاد ہے اس کو دگنا حصہ ہوگا. وللامۃ الثلث، اور جو اما ہے کنیز ہے اس کو تہائی حصہ ملے گا. مثلا کہ آزاد اس کے پاس 2 راتیں، جو کنیز اس کے پاس 1 رات. بذالک ورد الاثر، اسی کے متعلق اثر وغیرہ میں آیا ہے. ولأن حل الامۃ، کہ کنیز کی جو حلت ہے نا، انقص من حل الحرۃ، آزاد خاتون کی حلت سے کیا ہے، کم تر ہے، کم ہے. کیونکہ حرہ جو ہے نا تمام احوال میں حلال ہے، اور کنیز جو ہے نا اس طرح نہیں ہے. پھر آگے مزید کہہ رہے ہیں فلا بد من اظہار النقصان فی الحقوق، لہٰذا حکم میں تفاوت اور نقصان کا ظاہر کرنا ضروری ہے. پھر آگے کہہ رہے کہ والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد بمنزلۃ الامۃ لأن الرق فیہن قائم. ایک کنیز وہ مکاتبہ ہے، یا ہے مدبرہ ہے جو موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں، یا ام ولدہ ہے اس کا بچہ ہوا ہے. یہ عام کنیز کی طرح ہے کیونکہ ان میں بھی رقیت ابھی قائم ہے. قال کی مزید کہہ رہے کہ ولا حق لہن فی القسم حالۃ السفر، اگر خاوند سفر پر جا رہا ہے تو پھر بیوی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کہتے کہ ہم کو لے جائے، جس کو لے جانا چاہے اس کی مرضی. ویسافر الزوج بمن شاء منہن، جن کو لے جانا چاہے اس کی مرضی. والاولی، مگر بہتر یہ ہے کہ دل شکنی سے بچنے کے لیے، دل جوئی کے لیے بہتر ہے ایقرع بینہن، کہ ان میں قرآن اندازی کرے. فیسافر بمن خرجت قرعۃ، جس کا قرآن نکلے اسی کو سفر میں لے جائے. وقال الشافعی رحمہ اللہ القرعۃ مستحقۃ، قرآن اندازی کرنا واجب مستحب نہیں ہے. لما روی، وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ان نبی علیہ السلام کا نظارہ سفر نقرا بین نسائہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے نا تو بیوی کی بیچ کیا کرتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے. اگر ہم کہتے الا ان نقول ان القرعۃ لتطیب قلوبہن، یہ پیغمبر سن کی تطیب خاطر کے لیے کرتے تھے، طیب خاطر کے لیے کہ کبھی دا خاطر نہ ہو. فیکن من باب الاستحباب، تو یہ مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا. وہذا، اور اس وجہ سے بھی کہ لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج، کہ بیوی کو خاوند کے مسافر ہوتے وقت حق نہیں ہے. علی رکھیا دیکھ نہیں رہا تمہیں کہ ان لہو اللہ یستصحب واحدۃ منہن، کہ کسی ایک کو بھی اگر ساتھ نہ لے جانا چاہے اس کی مرضی، تو ایک کو بھی اگر نہیں لے جانا چاہ رہا ہے اس کی مرضی ہے، کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہے، تو اگر قرآن اندازی نہ کرے یا بالکل ہی چھوڑ دے تو اس میں بھی اس کو حق حاصل ہے. فقضا لہو، اسی طرح اس کے لیے جائز ہے کہ بغیر قرآن اندازی کے یسافر بواحدۃ منہن، کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، مگر اس طرح سے اس لیے نہ کرے کہ دوسرے جو کیا ہے بیویاں ہیں ان کو شکایت ہو سکتی ہے اس سے. ولا یحتسب علیہ بتلک المدہ، پھر یہ جو مدت گزرے گی نا سفر میں کسی بیوی کے ساتھ، اس مدت کو باری میں شمار نہیں کریں گے، وہ شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ مستثنی شمار ہوگی. پھر آگے کہہ رہے وَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ، اگر ایک زوجہ اس پر راضی ہوگی، مثلا ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں، ایک نے کہا کسی ایک سے بترک قسمها لصاحبتها، کہ میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں، میں نے چھوڑ دی، معاف کر دی یا دے دی، ہیبہ کر دی، جائز ہے، رجوع بھی کر سکتی بعد میں. لأن سودۃ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، سودا صاحبہ نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ صاحبہ کو دی تھی. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یراجعها، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنے ازدواج میں رکھیں تاکہ میں آپ کی جنت کی خاتون رہوں، اور میری جو نوبت ہے میں حضرت عائشہ کو کیا کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں. وتجعل یوم نوبتها لعائشة عنها، کہ جو نوبت اس کی وہ عائشہ کو دے. ولہا ان ترجع فی ذلک، جس خاتون نے اپنی باری ہبہ کی ہو وہ رجوع بھی کر سکتی ہیں. لأنها اسقطت حقا لم یجب بعد، کہ اس نے اپنا ایسا حق ساکت کیا ہے جو واجب نہیں ہے، فلا اس کو تو ساکت نہیں ہوتا، بعد میں بھی رجوع کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے، نہیں کرنا چاہے، دینا چاہے بھی اس کی مرضی.